بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم ایک سروس کے بہت سینسٹیو ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو اکثر اوقات ملازمین کو پیش آتا رہتا ہے۔ ہمارا مقصد کنفیشنل سٹیٹمنٹ سے ہے، سرکاری ملازمین سے کس طرح کنفیشن لیا جاتا ہے، ان کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اور اس کنفیشن کی بنیاد پر ان کو ملازمت سے کس طرح ڈسمس یا ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں آنریبل سپریم کورٹ کی ایک بہت ہی اہم ججمنٹ کو پیش کرنا چاہتے ہیں جو PLD 2002 667 صفحے پر ہے۔ اس میں وابڈا کے ایک ملازم کا کیس درج ہے جن کو کہا گیا کہ انہوں نے اپنے بیان حلفی میں اپنے جرم کو تسلیم کیا۔ ایک کیپٹن آرمی مانیٹرنگ ٹیم نے پشاور میں یہ ایک کیس ڈگ آؤٹ کیا کہ مس کنڈکٹ ہوا ہے، اور یہ مس کنڈکٹ جو ہے اس کی بنا پر اس سرکاری ملازم کو جو وابڈا کا ملازم تھا ملازمت سے سمری پروسیڈنگز کے تحت برطرف کر دیا گیا۔ اس کے خلاف کوئی ریگولر یا کوئی سمری ٹرائل نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، اور کہا گیا کہ یہ مس کنڈکٹ ہو گیا ہے اور اس بندے نے قانون کی پاسداری نہیں کی، لہذا اس کو ملازمت سے برطرف کیا جاتا ہے۔ جب یہ ملازمت سے ڈسمس ہو گیا تو اس نے فیڈرل سروس ٹرائبونل میں ایک اپیل دائر کی اور یہ کہا کہ مجھے ری انسٹیٹ کر دیا جائے، لیکن سروس ٹرائبونل فیڈرل نے اس کو ملازمت پر بحال نہیں کیا، اور یہ اس کے خلاف کارروائی جو ہے اسی طرح رکھی گئی، اور میٹر جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا۔ میجر پینلٹی تھی، ڈسمسل فرام سروس تھی، ریگولر انکوائری نہیں ہوئی تھی، بس یہی کہا جا رہا تھا کہ اس نے اقبال جرم کر لیا ہے، اس سے کنفیشن ہو گیا ہے اور اس کو اب بحال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک عجب بات تھی کہ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 1978 کے تحت کارروائی ہونی تھی، اور رول 5 سب رول 4 یہ کہتا ہے کہ ریگولر انکوائری مس کنڈکٹ کے اگینسٹ ہونی چاہیے، اور اگر کوئی کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیتا بھی ہے تو اس کو ریگولر انکوائری میں پٹ کیا جائے، اس سے کلیریفیکیشن لی جائے، تب جا کر وہ جو اس کا اقبال جرم ہے وہ ثابت ہونا بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ یہ ساری باتیں ریگولر انکوائری میں ڈگ آؤٹ ہونی تھیں، لیکن نہ محکمانہ انکوائری ہوئی ہے ریگولر انکوائری، اور اس طریقے سے اس بندے کو ملازمت سے جو ہے وہ برطرف کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ ایک ایسی صورت تھی جو انتہائی پریشان کن تھی۔ آنریبل سپریم کورٹ نے جب ان تمام واقعات کا ادراک کیا تو انہوں نے ایک بہت ڈیٹیلڈ، خوبصورت ود ریزنز یہ ایک آرڈر پاس کیا کہ اس شخص کے ساتھ، اس ملازم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دباؤ کے تحت ہوا ہے، ایسے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی وداؤٹ کراس ایگزامینیشن کوئی ویلیو نہیں ہے، اور یہ میجر پینلٹی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ان حالات میں آنریبل سپریم کورٹ نے اس کو ری انسٹیٹ کیا، اور وہ ملازمین جو اس کی برطرفی کے ذمہ دار تھے ان کو کاسٹ ڈالی گئی، اور کہا گیا کہ 30 دن کے اندر ان سے یہ کاسٹ وصول کی جائے، اور یہ ملازم جو اتنے عرصہ ملازمت سے برطرف رہا اس کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ تو ایسی صورت میں
سروس ٹرائبونل فیڈرل سروس ٹرائبونل کے فیصلے کو منسوخ کر دیا گیا اور اس سول سرونٹ کو بحال کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں پی ایل ڈی 1995 سپریم کورٹ 530 زاہد اختر کیس بھی آنریبل سپریم کورٹ نے ریفر کیا ہے۔ تو ہمارا خود یہ خیال ہے اور آنریبل سپریم کورٹ کے ہم فیصلے سے انسپائر ہوئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آرڈر اور اس قسم کے آرڈر وداؤٹ لافل اتھارٹی ہوتے ہیں جن کو سیٹ اسائڈ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ یا کنفیشن کے گراؤنڈ پر ملازمین کو بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں جو طریقہ کار آنریبل سپریم کورٹ نے وضع کیا ہے اس پر عمل درآمد کرنا انتہائی ضروری ہے، وگرنہ یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ نہیں مانا جائے گا اور اس کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ تمام ملازمین ایسی صورت میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ۔